بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسمین نغمی۔ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز 1:29 پر ہو رہا ہے۔ آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے، لیکن پہلے سنیے آج کے پروگرام کا پیش لفظ۔ جناب ابوالحسن نغمی۔ سول کے عزیز ساتھیوں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ پیش لفظ کے عنوان سے ہم اور آپ مل کر یوسف کے لفظ پر غور کریں۔ یوسف ہر دور میں بچوں کا نام رکھا گیا: جوزف، یوسف، یاسف، آصف۔ یہ ایک ہی نام کی مختلف شکلیں ہیں، اور امریکہ میں تو جوزف کو فقط جو کہنے پر بھی اکتفا کر لیا گیا ہے۔ آج کل جو بائیڈن کے نام کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ جو بائیڈن کے نام پر میں غور کرتا ہوں تو میرے کانوں میں ڈائلاگ گونجنے لگتے ہیں: اے خوبرو جوان یوسف، ہمارے دربار میں تیرے آنے سے پہلے ہی تیرے اوصاف ہم پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تو غلط بیانی کبھی نہیں کرتا ہے، اور تیری پیشگوئی کے مطابق مصر پر بدترین قحط سالی کا دور آنے والا ہے۔ مگر تیری پیشگوئی میں یہ بات تو شامل ہے ہی نہیں کہ کیا اس کا سد باب بھی ممکن ہے، کیا اس قحط سالی کو روکا بھی جا سکتا ہے؟ یوسف کی گھنیری خوبصورت آواز بھرے دربار میں اس طرح سے گونجی کہ بادشاہ اور تمام درباری دم بخود رہ گئے۔ اے مصر کے بادشاہ، آنے والی تباہی کی روک تھام یقیناً ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے تمام خزانوں کی چابیاں میرے حوالے کر دے۔ پورے دربار پر سناٹا چھا گیا، اور بادشاہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ سول کے عزیز ساتھیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوا۔ یوسف کی کہانی اپنے نیک انجام تک پہنچی، وقت آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور 21ویں صدی کا ربع اول آن پہنچا۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا ملک امریکہ، جو اقوام عالم کی قیادت کر رہا تھا، جس کا کوئی ثانی نہ تھا، اس انتہا پہ پہنچ گیا کہ جمہوریت کے مقدس محل میں تخریبی کارروائی اور مناظر ہم سب نے دیکھے۔ ایسی حالت میں ایک یوسف کو تو آنا ہی تھا۔ یوسف، شکریہ یوسف کہ تم آ گئے، اب تمام خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ مصر کے یوسف کے ساتھ جو دشواری تھی وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ مصر کے یوسف کے ساتھ دشواری یہ تھی کہ وہ زلیخا بن کر یوسف کے راستے میں تن کر کھڑی ہو گئی۔ جب یوسف نے بچ کر نکلنا چاہا تو اس عورت نے پیچھے سے یوسف کی قمیص کو زور سے کھینچا۔ قمیص تو پھٹ گئی، مگر یوسف کے کردار میں مضبوطی میں کوئی کمی نہ رہی۔ وہ مضبوط سے مضبوط تر کردار کا حامل ہو گیا۔ اس مرتبہ نہایت نیک دل عورت یوسف کی معاون اور مددگار بن کر ظاہر ہوئی ہے۔ یہ حکمت عملی کا عمدہ نمونہ ہے۔ نیک دل عورت اکثر و بیشتر کیمرے کے سامنے رہا کرتی ہے کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ این را چے بیان۔ جو بائیڈن کا تجربہ بے مثال ہے۔ انہیں 8 سال تک امریکہ کا نائب صدر رہنے کا تجربہ ہے۔ میری پیشگوئی یہ ہے کہ کمالا ہیرس انشاءاللہ 8 سال تک نائب صدر اور بعد ازاں 8 سال تک امریکہ کی صدر رہے گی۔ لکھ لیا جائے۔ کمالا ہیرس کا نام میرے لیے ذرا مشکل ہے، اس لیے میں نے انہیں کاملا ہارس کا نام دیا ہے۔ یہ دونوں لفظ عربی زبان کے ہیں۔ عربی میں کاملا کے معنی ہیں پرفیکٹ وومن، اور ہارس کھیتی باڑی کرنے والے، ہل چلانے والے کسان کو کہا جاتا ہے۔ میں نے فلم
مدر انڈیا میں دیکھا کہ بے کس اور بے سہارا عورت نے اپنے حصے کی زمین پر ہل چلایا اور کامیاب ہوئی۔ کاملہ حارث بھی انشاءاللہ امریکہ کو کامیاب و کامران کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ پچھلے مہینے عین کرسمس کے دن 25 دسمبر کو جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب کے انتقال کی خبر سنی تو دل دھک سے رہ گیا، بہت دکھ ہوا۔ اس بات پر بھی ملال ہوا کہ ہم ان کا ذکر اپنے پروگرام میں نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے پروگرام کی ریکارڈنگ ہو چکی تھی۔ آج کا یہ پروگرام ہم شمس الرحمن فاروقی صاحب کی یاد میں کر رہے ہیں۔ کئی چاند تھے سرے آسماں جو چمک چمک کر پلٹ گئے، نہ لہو میرے ہی جگر میں تھا، نہ تمہاری زلف سیاہ تھی۔ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ ہماری ذات میں جب کوئی شخصیت بن کہے بن چاہے ہمارے تحت شعور میں ایسے بس جائے کہ ہمیں محسوس ہو کہ وہ ہر پل ہمارے ساتھ ہوگی، ایک بھروسہ، ایک اطمینان کہ جب بھی ضرورت پڑے گی تو وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر وہ شخصیت اچانک ہمارے بیچ سے اٹھ جائے تو ایک نامعلوم سا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی صاحب کے اچانک جانے سے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہی خلا محسوس کر رہے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ادبی طور پر یتیم ہو گیا ہوں۔ مصائب اور تھے پر ان کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ اعظم گڑھ کے ایک دینی، علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے بچے کے بچپن ہی سے رنگ جدا تھے۔ اسکول جاتے، واپس آتے، ہاتھ میں کتاب کھولے، مطالعہ کرتے چلتے۔ راستے میں اگر زمین پر کوئی کاغذ پڑا ہوا نظر آتا تو اسے جھک کر اٹھاتے، اس پر لکھی ہوئی عبارت پڑھتے، اور اگر کوئی جملہ ادھورا رہ جاتا تو اسے پورا کرنے کی سوچ میں ڈوب جاتے۔ جب وہ 8ویں جماعت میں تھے تو انہوں نے ہاتھ سے لکھ کر بچوں کے لیے ایک میگزین نکالا، گلستان۔ ایک دن جب وہ ایک بنیے سے انہوں نے سودا لیا اور اس نے سامان انہی کے میگزین کے ایک ورق میں لپیٹ کے دیا تو وہ خوش گھر آئے اور بآواز بلند اعلان کیا کہ میرا میگزین بھی اخباروں کی طرح سامان پیک کرنے کے کام آ رہا ہے۔ غرضے کی کتاب سے محبت، مطالعے سے رغبت اور لفظ کی حرمت کو وہ ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ مشرقی یوپی کی ایک کہاوت ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں جتنی خوش نصیب ہوں باپ کے معاملے میں کہ مجھے اتنا شفیق اور اتنا ذہین، اتنا اس سے مزاح رکھنے والا، سینس آف ہیومر رکھنے والا اور شوقین انسان، جس کو ہر چیز، بہت ساری طرح کی چیزوں کا شوق تھا، تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے ایسے والد ملے۔ تو ایک دوستانہ انداز، ہمیشہ مذاق کرنا، چھیڑنا اور پڑھانا بھی، سکھانا بھی، اسے لے کے مطلب ایک چیز سے لے کر کے رائٹ فرام A to Z میں کہوں گی کہ کوئی ایسی بات مجھے نہیں یاد ہے زندگی میں جس کے بارے میں انہوں نے مجھے کوئی اچھی چیز نہ سکھائی ہو، اچھی بات نہ بتائی ہو۔ پر یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مذاق بھی چلتا تھا، اور وہ ہمیں بچپن میں جب کبھی چھیڑتے تھے یا کسی بات پہ کچھ پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے کہ ابھی تو یہ کیا کر رہی ہے، تو اگر مجھے وہ لگنے لگتا تھا کہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں مجھے، تو کہتے تھے کہ ایک سینس آف ہیومر پیدا کرو۔ اگر سینس آف ہیومر جس کے اندر نہیں ہے، وہ اس کی زندگی جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، کوئی ڈیپتھ نہیں ہے۔ تو
اب وہ ایک چیز اب جو زیادہ تر لوگ شاید جانتے بھی ہوں گے کہ وہ میرے نام کو لے کے تھی کہ مجھے ان سے شکایت تھی کہ میرا نام بارہ کیوں رکھا، کیونکہ اس کو انگریزی میں، اور ہم لوگ کانوینٹ میں پڑھتے تھے تو وہاں سب لوگ بارن بارن کہتے تھے، اور کچھ بچے جیسے میری فرینڈس، ان کے بھائی وغیرہ یا کہیں اگر کبھی جاؤ تو لوگ مذاق اڑاتے تھے 12 13 12 13 11 12. تو لیکن ایک پوائنٹ تھا جس پہ میں اپنے نام سے پراؤڈ فیل کرتی تھی کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اشعار بہت یاد کرائے تھے، مجھے اور میری بہن کو. تو اس میں سے ایک شعر جو میرا فیوریٹ تھا، اور جب کوئی مہمان آتے یا ان کے کوئی دوست یا عزیز آتے تو ہم لوگ کو بلایا جاتا تھا کہ چلو شعر سناؤ، چلو کوئی نظم سناؤ. تو ہم سب سے پہلے جو شعر سناتے تھے وہ یہی تھا کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادوں بہاراں ہے. تو اس میں شاید بچپن میں ہم یہ کہہ دیتے تھے کم کم بادوں بارہ ہیں، تو اس پہ کہتے ابے تیرا نام ہے تو نے اپنے نام میں ہیں لگا دیا، ہے نہیں ہے. تو مجھے کافی برا لگا تھا کیونکہ اپنے دوستوں کے سامنے میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن پھر جب مجھے بعد میں نے غور کیا تو مجھے لگا کہ بھائی نہیں، جو شعر ہے اس کو صحیح ادا کرنا چاہیے. اور بہت اچھا لگتا تھا ان کی گود میں بیٹھ کے، ان کے پاس بیٹھ کر کے طرح طرح کے اشعار سننا یا یاد کرنا. اور کبھی بھی جب بھی وہ فرصت میں ہوتے یا ہم لوگوں میں سے کوئی ان کو نظر آ جاتا تو وہ بلا لیتے تھے، ادھر آئیے بیٹھیے، یا تو آپ کر کے بات کرتے تھے یا پھر ابے کر کے تو یہ کر رہی ہے، اس طرح سے کرتے تھے. آئیے میں شعر سنیے. تو کبھی کوئی شعر ان کو جو دل میں آ رہا ہے پسند ہے وہ سنا دیا، اور کبھی بیٹھایا کہ یاد کریے. تو ہم لوگوں کی زندگی میں شعر سنانا اور یاد کرنا، نظمیں اور غزلیں ایک بہت اہم حصہ تھا ہماری زندگی کا. اور اس پہ ہمارا مطلب بہت کچھ سیلف امیج اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ ہم کتنا یاد رکھ سکتے ہیں، اور ہماری اردو کی سپیلنگ کیسی ہے، کہ املے میں ہماری کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، تو اور ہماری ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے. حد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو وہ لکڑی کی تختی منگائی گئی تھی اور وہ سرکنڈے کے قلم تک سے لکھنا سکھایا گیا تھا. مطلب کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اپنی اتنی مصروف زندگی میں، جس میں کہ وہ سرکاری نوکری پہ بھی تھے، باہر پوسٹڈ تھے. ہم الہ آباد میں رہتے تھے اپنی امی کے ساتھ، کیونکہ امی کا اسکول یہاں پہ تھا، جو کہ اس زمانے میں بہت ہی وہ دل لگا کے اس کو پروان چڑھا رہی تھی. شمس الرحمن فاروقی صاحب اپنی ذات میں ایک انجمن اور اپنی کارکردگی میں ایک ادارے کی حیثیت رکھتے تھے. وہ ادب کے سمندر میں علم و دانش کے ایک ایسے روشن مینار تھے جس نے بہت سے بیڑوں کی رہنمائی کی. ان کی ایک شخصیت میں کئی شخصیتیں تھیں: شاعر، نقاد، مترجم، افسانہ نگار، ناول نگار، داستان کے رسیا، لفظ نویس، مدیر. ادب کے ہر میدان میں انہوں نے تاریخی اہمیت کے کام کیے ہیں. ان کی تمام جہتیں کسی نہ کسی شکل میں، ان کے ناول کئی چاند تھے سر آسماں میں موجود ہیں. آج ہم ان کی کچھ جہتوں پر اس ناول کے حوالے سے بات کریں گے. یہ ناول 2006 میں اردو میں، 2010 میں ہندی میں اور 2015 میں خود ان کا کیا ہوا انگریزی ترجمہ مرر آف بیوٹی شائع ہوا. یہ ناول 18ویں اور 19ویں صدی کی اردو ادبی تہذیب میں ایک جہتی زندگی، محبت، سیاست اور فن کی تلاش کی داستان ہے. فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ اگر میر اور داستان نہ ہوتی تو یہ ناول نہیں ہوتا. ان کا یہ قول کہ میں نے کئی چاند تھے سر آسماں کا خاکہ اس طرح مرتب نہ کیا ہوتا اگر میں نے اس سے پہلے داستانیں اور کلیات میر اس طرح نہ پڑھی ہوتی اس توجہ کے ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ قول ایسا ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ میر صاحب کس نظر سے ہماری دنیا کو دیکھتے تھے، اور میر صاحب کے مشاہدے کا عمل کتنا دور رس
اور کتنا وسیع تھا. ویسے تو وہ نہایت خود نگر شاعر، ایک جنوبی شخصیت رکھنے والے، اپنے آپ میں گم، دنیا سے بظاہر بیزار نظر آتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں اور داستان گویوں میں کئی مماثلتیں تھیں. جس طرح داستان گو زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے، ان میں اور داستان گویوں میں ہمیں کئی قدریں مشترک دکھائی دیتی ہیں. شاید اسی لیے غزل کی صنف سے آگے بڑھ کر کے انہوں نے دوسری صنفوں کو بھی اپنا واسطہ بنایا، اپنے اظہار کا واسطہ بنایا. اور مثنویوں میں میر صاحب جس طرح ظاہر ہوتے ہیں وہ ایک اور ہی دنیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے تجربوں کے بیان پر پوری طرح قادر تھے. میر صاحب کے کلیات میں مضامین کی جو کثرت ہمیں نظر آتی ہے اور انسانوں کے اندر باہر کے دیکھے اندیکھے تجربوں کی جو روداد ان کے ہاں ہمیں ملتی ہے، جس طرح ہم ان کے کلیات کی سیر کرتے ہیں تو لگتا ہے یہ دنیا بھر کی سیر ہو رہی ہے، پوری زمین کی سیر ہو رہی ہے. اتنی گنجائش بیان کی، مضامین کی کسی اور غزل گو نے کبھی نہیں نکالنے کی ہمت کی ہوگی. شعر شور انگیز میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر صاحب کے بہت اعلیٰ درجے کے اشعار پر فاروقی صاحب کی نظر پڑی، وہیں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ میر صاحب کی نہایت ادنا، معمولی، کہیں کہیں تو مبتذل تجربوں کو بھی انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے. اور ظاہر ہے کہ کہیں بھی فاروقی صاحب کے اپنے عمل میں کوئی فرق نہیں آتا، لگتا ہے کہ ایک سی رواداری ان کے ہاں ان سب چیزوں کو قبول کرنے کے سلسلے میں موجود ہے. اسی لیے ان کا یہ کہنا کہ اگر وہ میر کو نہ پڑھتے تو شاید کئی چاند تھے سر آسماں کا خاکہ بھی ان کے ذہن میں اس وسعت کے ساتھ مرتب نہ ہوا ہوتا. دوسری بات جو مجھے اس فاروقی صاحب کے سلسلے میں اور اس ناول کے سلسلے میں قابل ذکر لگتی ہے یہ ہے کہ شخصی ناول لکھنے کی روایت ہمارے یہاں بہت پرانی رہی ہے. امراؤ جان ادا سے لے کر قاضی عبدالستار کے کئی ناول، خالد بن ولید، غالب اور اس طرح کے ناول آپ دیکھیں. جمیلہ ہاشمی کا ناول دشت سوز جس کی بہت اعلیٰ مثال ہے، بہت شخصی ناول کی، گرچہ ان کا دوسرا ناول بھی جو چہرہ بچہرہ روبرو وہ بھی شخصی ناول تھا، لیکن اس میں وہ کتنی گنجائشیں پیدا کر لیتے ہیں. فاروقی صاحب کا زمانہ فکشن میں انتظار حسین اور قرۃ حیدر کے فکشن کا زمانہ ہے، جو ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے کے ٹرینڈ سیٹرز ثابت ہوئے اور جنہوں نے ایک پوری روایت قائم کی. اس پوری روایت کے پیش نظر فاروقی صاحب کا یہ ناول لکھنا یہ ایک علمی کارنامہ بھی ہے، تخلیقی کارنامہ بھی ہے. فاروقی صاحب نے اس ناول میں تاریخ اور تخیل کی لکیریں مٹا دی ہیں. انتظار حسین نے ناول پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ ناول ادبی دنیا میں ایک ہلچل ہے. فاروقی تم انسان نہیں جن ہو. آپ ناول کے کرداروں کو لیجئے، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہر کردار ذاتی طور پر جانتے ہیں، چاہے وہ انگریز ہوں، نوابین ہوں، ملازمین ہوں، ہر کردار اپنی جگہ پر مکمل ہے. سوچیں تو ذہن چکرا جاتا ہے کہ ایک اکیلا انسان اتنے کرداروں کو کیسے جی سکتا ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا، بولنا، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے مسئلے مسائل، سب کی باریکیوں سے واقفیت کیسے ممکن ہے. فاروقی
تم واقعی جن تھے. مثال کے طور پر وزیر بیگم ہی کو لیجئے. ناول کا مرکزی کردار 19ویں صدی کی ہندوستانی عورت روایت کے جیل خانے میں مقید حالات کی چکی پیستی ہوئی اپنے وجود کو منواتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. وزیر خانم میں جو بات ہم کو بہت اٹریکٹ کی کہ ایک ناولسٹ، ایک ناول نگار ایک ایسی ناول لکھتا ہے جس میں وہ ایک مضبوط ارادے اور اپنے خود اعتماد رکھنے والی ایک خاتون، ایک ینگ لڑکی جو مشکل سے 13-14 سال کی ہے اور جو 16-17 سال تک ہونے میں ہوتے 2 بچوں کی ماں بنتی ہے، کہ وہ اس زمانے کی جو خاتون ہے 19 سینچری کی، 19ویں صدی کی، وہ کیا سوچتی ہے اور اپنے لیے وہ کیسے آزادی حاصل کرتی ہے. تو اس بات سے ہمیں کوئی بھی تکلف نہیں ہے کہنے میں کہ وہ جو اس ناول کا جو ایک طرح سے جو اس کا جو سینٹرل جو مین اس کا وہ ہے جس کو کہیں کہ میل پروٹیگنسٹ ہے نواب شمس الدین خان، اس سے اس کی کبھی شادی نہیں ہوتی، لیکن اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یا پھر باسٹن بلیک جو اس کا سب سے پہلا عاشق ہے جس کے ساتھ وہ جے پور میں جا کر کے رہتی ہے، وہ بھی اس سے نکاح نہیں کرتا ہے اور وزیر خانم اپنی مرضی سے خود اس کے ساتھ اپنے گھر سے فرار ہو جاتی ہے. بنی ٹھنی کی اس تصویر کو جو پورے ناول میں کہیں نہ کہیں سے پھر نمودار ہوتی ہے بار بار اور پھر وہ کھو جاتی ہے. تو گویا بنی ٹھنی کی وہ تصویر، وہ مکمل حسن کا جو پیکر ہے بنی ٹھنی، وہ وزیر خانم کا متبادل بنتی ہے کہ وزیر خانم بھی ایک آلموسٹ پرفیکٹ چیز ہے، لیکن جب وہ پرفیکٹ بیلنس اچیو ہونے لگتا ہے، جب وہاں حاصل کرنے لگتی ہیں ہارمونی، تو کوئی نہ کوئی چیز بگڑ جاتی ہے. یا بنی ٹھنی جو کہ ایک تصویر کے شیپ میں تو ہم ایک آئیڈیل سمبل جس کو کہ جیسے کہتے ہیں کہ کیٹس نے جو بیوٹی کے بارے میں تصور کیا، یا W.B. ییٹس کے یہاں بائزینٹیم کی جو پوئم ہے جو دکھاتی ہے کہ صرف گولڈ، بیٹن گولڈ کو وہ ایمبلم بناتے ہیں، سمبل بناتے ہیں پرفیکشن یا ایٹرنٹی کا جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو تصویر میں تو ہمیشہ رہنے والا حسن ممکن ہے، لیکن وہ بھی بار بار ہاتھوں سے پھسل کے کھو جاتا ہے. اور اصل زندگی میں تو ہم اگر پہنچ سکتے ہیں تو وزیر خانم کے کردار تک پہنچ سکتے ہیں، جو کہ ایک دھوپ چھاؤں جیسا کردار بن کے آخر میں ہمیں ان کے لیے تڑپتا اور انہیں یاد کرتا ہوا چھوڑ دیتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، اس ناول پہ جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے یا کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو زیادہ تر ناول کے ان حصوں پہ ہوتی ہے جہاں وزیر خانم کا کردار شروع ہوتا ہے، مگر ناول کا شروع کا حصہ اتنا ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے. اس میں آپ کو 18ویں صدی کا ہندوستان نظر آئے گا، اس کا سیاسی منظر، اس کی تہذیب، ہر چیز آپ کو نظر آئے گی. بلکہ شروع کے حصے میں ایک اور رنگ آپ کو نظر آئے گا اور وہ رنگ ہے داستان کا. ناول کی کہانی مخصوص اللہ نامی ایک شخص سے شروع ہوتی ہے جو ایک ماہر مصور اور شبیہ ساز تھا. آج سے برسوں پہلے مخصوص اللہ راجستھان کے کشن گڑھ کے ایک گاؤں ہندل پوروا میں رہتا تھا. ایک دن بیٹھے بیٹھے مخصوص اللہ نے ایک تصویر بنائی. اس تصویر میں حسن و جمال کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو مخصوص اللہ نے باقی رکھا ہو. تصویر تھی گویا بس ابھی بول پڑے گی. گاؤں کے آس پاس کے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے. جس نے دیکھا وہ اس کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکا. کسی نے کہا یہ بنی ٹھنی ہے، کسی نے کہا ارے یہ رادھا دیوی ہیں، اور تیسرا بولا ارے یہ تو اصلی ہے. مگر حد تو تب ہوئی جب ایک شرابی نے کہا یہ والا جا کی بیٹی ہے، من موہنی. اس زمانے میں معاشرہ ایسا تھا کہ ہر مذہب میں پردے کا اہتمام لازم تھا. جیسے ہی گجندر پتی مرزا کو خبر ملی کہ اس کی بیٹی من موہنی کی شبیہ بنائی گئی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گیا. بیٹی اور کچھ گھوڑ سواروں کے ساتھ مخصوص اللہ کے گھر پہنچا. وہ وہاں موجود نہ تھا. سارے گاؤں والوں کے سامنے اپنی بیٹی کو قتل کر ڈالا.
नेजे की नोक से ताक पर रखी छवि फाड़ डाली और चीख कर कहा, कल तक सारा गांव खाली कर दिया जाए, वरना मैं किसी की भी जानो माल का जिम्मेदार नहीं रहूंगा। मुहाजिरीन के काफिले में मखसूसुल्लाह भी शामिल हो गया और उसने कश्मीर में सकूनत इख्तियार कर ली। शमसुर रहमान फारूकी ने नावल में इस तस्वीर का तारुफ कुछ यूं बयान किया। कास्नी रंग की कामदार साड़ी, पल्लू से सर ढका हुआ, लेकिन ये मालूम होता था कि हाथ गोद में रखा हुआ है। इस सबसे बढ़कर लड़की के चेहरे पर जमाले मलकूती का वकार था, जिसे बाकमाल मुसव्विर ने सिर्फ रंग से नहीं बल्कि गर्दन की नर्म मगर साबित कदम अफराजी, निगाह के जाविये और थोड़ी की हल्की सी बुलंदी के जरिए भी जाहिर किया था। अगर वो हल्की सी मुस्कुराहट ना होती तो उस मुंह पर तमकनते हुस्न के बजाय जलाले हुस्न की तमाजत होती। उस वक्त तो ये लगता था कि कोई परी शहजादी दिल के संगासन पर बैठी हुई दुनिया की तमाम हसीनों पर राज कर रही है। पूरी छवि पे ठहराव और सुकून की कैफियत थी, गोया परी अपनी मर्जी से आईने में उतर आई हो और आईना उसे आगोश में लेके सो गया हो। 750 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नावल ऊपरी सतह पर एक रूमानी दास्तान है जो कामरानी, महरूमी, मोहब्बत, अदावत, रफ़ाकत, रक़ाबत के साथ चलती है, लेकिन उसकी तह में 18वीं और 19वीं सदी के हिंदुस्तान की तहजीबी कशमकश है। पुरानी मशरक़ी तहजीब का ज़वाल और नई मगरबी तहजीब का उरूज, अंग्रेज़ों की हिकमत अमली और हिंदुस्तानियों की गफलत। गर्ज़े की नावल हमें उस अहद की तारीख़ और तहजीबी कशमकश को समझने में पूरी मदद करती है। नवाब शमसुद्दीन अहमद खान, इनके किरदार को लेकर अगर हम नॉवेल का वो हिस्सा पढ़ें तो वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ड्रामेटिक, अपने अंदर एक मुकम्मल फिल्म, बल्कि यूं कह लीजिए कि एक रिवायती फिल्म जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है, एक विलन है और एक सपोर्टिंग रोल। हिस्ट्री और फिक्शन का इतना खूबसूरत और लाजवाब इम्तिजाज आपने बहुत कम कहीं पढ़ा होगा। विलियम फ्रेजर, अंग्रेज ऑफिसर, ऐसा विलन जिसमें विलन की सारी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। यानी आप कोई भी बुराई सोच लीजिए, सब बुराइयां उसके अंदर। हुक्मरानी का नशा, ताकत और दौलत का नशा, गोरे रंग का नशा यानी वाइट सुपरमेसी, घमंड और खुशफहमी इतनी कि सोचते थे कि अगर हम किसी भी चीज को हाथ लगाएंगे तो वो उनकी हो जाएगी। मगर उनके घमंड को वजीर खानम ने अपने पांव तले रोन दिया। वजीर खानम इस नॉवेल की हीरोइन, 18वीं सदी की वो औरत जिसने मर्दों की सोसाइटी में एक आजाद औरत और वैसी औरत जो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हो वो फैसला किया। खूबसूरती और हुस्न का पैकर। नॉवेल में जगह जगह उनकी खूबसूरती, वकार का जिक्र बहुत तफसील के साथ आपको मिलेगा, मगर एक जगह शमसुर रहमान फारूकी साहब ने बहुत ही मज़े का जुमला लिखा। ये वाक़या है उस दिन का जब वजीर खानम विलियम फ्रेजर की दावत पर उनके घर एक तकरीब में जा रही थी, जहां गालिब और शमसुद्दीन अहमद खान भी मौजूद थे। उस दिन जब वो तैयार होकर घर से निकलने लगी तो फारूकी साहब क्या लिखते हैं? वजीर खानम को उस रात जो देखता, वो अपने कपड़े फाड़ कर या फिर सर को जेर बार मिन्नते दरबां किए हुए उसके दरवाजे पे पड़ रहता। सपोर्टिंग रोल में भला कौन? हमारे शायरों के शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। उस वक्त सारे हिंदुस्तान में उनकी शायरी का चर्चा था और ख़ास तौर पे फ़ारसी शायरी का। लेकिन उनको तो हर वक्त फिक्र रहती थी अपनी पेंशन की और अच्छी शराब की, और इन दोनों चीज़ों के लिए अंग्रेज़ों की चापलूसी तो बनती थी ना। और फिर शमसुद्दीन से ख़ानदानी बैर और फ्रेज़र से दोस्ती, बस इन्हीं से एक उनका सपोर्टिंग रोल
खासा दिलचस्प बना। और अब बात करते हैं हमारे इस नॉवेल के हीरो नवाब शमसुद्दीन अहमद खान। यही उम्र 25 साल, वजी और बालाकद, नवाबियत के ठाट बाट, शान और शौकत, वक़ार और तमकनत के साथ साथ तहजीब, रवादारी और इंसानियत की मिसाल। भला कैसे मुमकिन था कि वज़ीर खानम उन पर और वो वज़ीर खानम पे ना मिट जाते। नवाब शमसुद्दीन अहमद खान जब मरे भी तो एक शान से, एक वक़ार से। ज़रा सुनिए ये वाक़या उनकी फांसी का। शमसुद्दीन अहमद ने बहुत सवेरे बेदार होकर फजर की नमाज पढ़ी। फिर एक मौलवी साहब तशरीफ लाए जिन्होंने उसे सूरह यासीन शरीफ पढ़वाई और खुद भी सूरह यासीन पढ़कर शमसुद्दीन अहमद पर दम की। इतनी देर में शमसुद्दीन अहमद का नाई इसला बनाने के लिए हाजिर हो गया। शमसुद्दीन अहमद इसला बनवाने के दौरान बार बार आईना देखता और टॉमसन बेकन से वही पूछता कि क्या मैं सब्ज लिबास पहनने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन बेकन के पास सुकूत के सिवा कुछ न था। जब टॉमस मेटकॉफ 2 अफसरों और 20 सिपाहियों के साथ मुजरिम को रसनगाह तक ले जाने के लिए पहुंचा तो उसने शमसुद्दीन अहमद खान को हर तरह तैयार और मुस्तैद और मुहैया पाया। अक्टूबर की हल्की सर्दी, सुबह का वक्त और नवाब का वजी और बाला कद, कुछ सर्दियाया हुआ सा चमकता हुआ चेहरा, उस पर सफेद लिबास खूब सज रहा था। इसलाह बनाने वाले ने भी जी लगाकर मुतराशी की थी। दाढ़ी और मूछों का एक एक बाल अपनी जगह पर तराशे हुए नगीने की तरह जुड़ा हुआ था। सब्ज पोत की पगड़ी जिस पर गहरी सब्ज छोटी छोटी बूटियां गुलाब की कलियों के मुआफिक कड़ी हुई थी, उसी कपड़े की कबा, सब्ज मलमल का अंगरखा और सब्ज मशरू का पजामा, जूतियां भी शिराजी सब्ज रंग की सामने रखी थी। शमसुद्दीन अहमद ने मेटकाफ से हिंदी में कहा, साहिब कला बहादुर, मुझे इस मामूली सफेद लिबास में मरना मंजूर नहीं। क्या आप मुझे सब्ज लिबास पहनने देंगे? मेटकाफ उन्हें देखता का देखता रह गया। उसने दिल में कहा, इस वक्त और इस मौके पर सरासर सब्ज लिबास पहनने की क्या लंग हो सकती है। उसे खबर मिल गई थी कि मुजरिम रात ही सब्ज लिबास पहनने का तकाजा कर रहा है। अचानक उसके ख्याल में आया कि सब्ज रंग मुसलमानों का रंग है और शायद इस पे कुछ मजहबी रमजियत का भी दखल है। अब उसे खौफ हुआ कि नवाब को इस लिबास में फांसी दिए जाने पर दिल्ली के मुसलमान कहीं पर अंगेख्ता ना हो बैठे और कुछ फसाद या फसाद नहीं तो खलफशार न खड़ा हो जाए। उसने नवाब से फारसी में कहा, शमसुद्दीन अहमद खान, बतौर मुजरिम के जिसे सजाए मौत दी जानी हो, ये लिबास उसको जेब नहीं देता। एक मर्तबा शमसुद्दीन अहमद की जी में आई कि इनकार कर दे, मौत तो आनी है, ये मस्खरा हमारा क्या कर लेगा। लेकिन एक लहजे के तामुल ने नवाब को एक बेहतर तशवीश सुझा दी। भाई, हमने सुना था कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती है। नवाब ने मुस्कुराकर लेकिन सर्द लहजे में कहा, लेकिन अगर कंपनी बहादुर को मेरे शजरे हयात को सरसब्ज ना होने देने पर निशाते खातिरी नहीं है और उसे मेरे हुलिया फकीरी की भी सब्जी गवारा नहीं, तो ये भी ना सही। हम सफेद मलबूस को कफन जानकर पहन लेंगे, लेकिन पगड़ी सब्ज रहने दें। मटकाफ कुछ समझा कुछ ना समझा, लेकिन करीने से इतना समझ ही गया कि नवाब ने सफेद लिबास पहनना मंजूर कर लिया है।
नवाब ने तमाम सब्ज कपड़े और जो कपड़े वो पहने हुए थे उनमें से पगड़ी और पटका वहीं खैरात में दिलवा दिए और पालकी में बैठकर उस शान से कश्मीरी पार्क से कश्मीरी दरवाजे को चले। एक गोरा अफसर पालकी के अंदर शमसुद्दीन अहमद के साथ था। असनाए राह में एक जगह कैसरो बिकते हुए नजर आए तो नवाब ने पालकी रुकवा कर कैसरो खरीदे और उन्हें कलम तराश से खुद छील छील के खाना शुरू कर दिया और छिलकों को वो पालकी के दोनों तरफ एक शुगुफ्ता अंदाज बेपरवाही से फेंकते जाते, गोया रागीरों को छेड़ रहे हों। गोरे से उन्होंने एक दो बार हंसकर कहा, लो साहब आप भी कैसरो खाओ, लेकिन उसने हर बार शर्मिंदगी से इनकार कर दिया। बतारीख 8 अक्टूबर 1835 बरोज पंजशंबा बवक्त 8 बजे दिन नवाब शमसुद्दीन अहमद खान को दार पर खींचा गया। जैसा कि बयान हुआ, कश्मीरी दरवाजे के बाहर खुली जगह दार अस्ताद की गई थी ताकि कसरत से लोग तमाशा देख सकें। अंग्रेजों के अपने मुल्क में फांसी का नजारा करने के लिए जमे गफीर हमेशा मुज्तमे हो जाता था। अक्सर हुकाम को तवक्को थी कि दिल्ली में भी यूं ही होगा। देसी और गोरा पलटनों की कसीर तादाद के बावजूद फसाद का फिर भी अंदेशा था। दिल्ली वालों में से चंद ही अमायदीन थे। अलबत्ता बाहर से आने वालों में राजा हिंदू राव, महाराजा ग्वालियर, महाराजा अलवर, महाराजा नाब, महाराजा पटियाला और दूसरे छोटे बड़े हिंदू मुसलमान रोसा मौजूद थे। नखलेदार पहुंचकर मेटकाफ ने हिंदी में बावाज़े बुलंद कहा, मुजरिम शमसुद्दीन अहमद, तुम पर विलियम फ्रेजर साहब कलां बहादुर के कत्ल का जुर्म साबित है। क्या तुम अपने जुर्म का इकरार करते हो? मैं बेकसूर हूं, शमसुद्दीन अहमद ने गर्दन उठाकर कहा। मेटकाफ के इशारे पर 2 जल्लाद आगे आए। तख्तदार पर चढ़ने से पहले शमसुद्दीन अहमद खान ने कलमा तौहीद और फिर कलमा शहादत पढ़ा। दार पर पहला कदम रखते वक्त एक जरा रंजीदा तबस्सुम उनके मुंह पर आया। उन्होंने जल्लादों से सरगोशी के लहजे में उनकी जात और मजहब के बारे में कुछ पूछा। जवाब सुनकर जो उसी तरह ज़ेरे लब दिया गया था, नवाब शमसुद्दीन अहमद ने आहिस्ता खुद कलामी के लहजे में, लेकिन इस तरह कि जल्लाद और डॉक्टर और बहुत पास के लोग सुन सके, कहा, अल्लाह जाने मेरे ढेर को भी मुसलमान के हाथ से मिट्टी नसीब होगी कि नहीं, इसलिए मैं खुद ही अपनी मिट्टी की दुआ पढ़ लेता हूं। ये कहकर उन्होंने सर झुकाया और बुलंद आवाज में दुरूद शरीफ पढ़कर दिलावरुल मुल्क नवाब शमसुद्दीन अहमद खान बहादुर वालिये फिरोजपुर झड़का और लुहारू ने जल्लादों से कहा, चलिए साहब, हम तैयार हैं। ऊपर पहुंचकर एक जल्लाद ने शमसुद्दीन अहमद के गले में फंदा लगाना चाहा, लेकिन मुजरिम ने हाथ बढ़ाकर फंदा खुद ही अपने गले में डाल लिया। फिर फांसी की टोपी, जो किसी नामालूम वजह की बिना पर स्याह के बजाय सुर्ख रंग की थी, वो टोपी भी जल्लाद से लेकर खुद पहन ली। उस वक्त उनकी उम्र 26 साल और कुछ महीने थी। फांसी का झटका लगते ही अजल रसीदा की गर्दन टूट गई। बदन एक सानिये को भी न भड़का। मुंह खुद ब खुद किबला रुख हो गया। इतना तशन्नुज भी ना हुआ कि पांव से जूती निकल जाती। मंसूर तुझे इश्क का टुक मानियो एहसान, पस्ती से बुलंदी के तईं दार ने खींचा। मौत और फांसी की मौत के रूबरू शमसुद्दीन अहमद खान की तमकीन और तमकनत, बल्कि लापरवाही और गैर जज्बाती तहम्मुल और सब्र को देखकर बाज अंग्रेज भड़क उठे।
اور ٹامس بیکن کے قریب ہوتے ہوئے ایک فرنگی افسر نے بھی ساختہ کہا، واللہ ایسا لگتا ہے گویا ہر صبح کو پھانسی پر چڑھنا اس بدماش کی تفریح رہی ہو۔ فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ اگر میر اور داستان نہ ہوتی تو یہ ناول نہیں ہوتا۔ میر یوں کہ ناول کا پس منظر میر کے زمانے سے شروع ہوتا ہے، لیکن داستان کا حوالہ سمجھ میں اس وقت آیا جب ناول کو پڑھنا شروع کیا۔ ہر لمحہ تجسس، طلسمی، حقیقی، رزم بزم، یہی تو داستان ہوتی ہے۔ داستان گوئی کہ پرانے فن کو نہ صرف سمجھا اور سمجھایا بلکہ اپنے بھتیجے محمود فاروقی کے ساتھ مل کر اسے ایک نئی زندگی دی۔ Here is a beautiful share of Mir's, which Shamsur Rahman chose to include in Sher-e Shorangez. It's volume 1, ghazal 126. Alam kisu hakim ka bandha tilism hai. Alam kisu hakim ka bandha tilism hai. Kuch ho to etbar bhi ho kainat ka. Now, Shamsur Rahman has commented at length on this verse, and I'd like to read you some of his very interesting commentary because I'm sure it will remind you of parts of the novel. Shamsur Rahman says, "Pehle misre mein paikar aur istiara is tarah mil gaye hain aur dono is ghazab ke hain ke aage kuch kehne ko nahi reh jata." He says that nobody but Mir could possibly have come up with a second line worthy of that first line. Then he goes on to analyze the verse. Dunya kisi hakim ka bandha hua tilism hai, isliye ye shayad taghuti, which he explains as malevolent, taghuti nahi hai, lekin usme tarah tarah ke imtihan اور اس میں داخل ہونے والوں کے لیے طرح طرح کے صعوبتیں ضرور ہوں گی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ طلسم میں رہنے والے اور طلسم میں داخل ہونے والے دونوں ہی طلسم کے باہر والوں کے لیے وجود نہیں رکھتے اور نہ وہ خود غیر طلسم کے وجود کا احساس رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ اس دنیا میں ہیں انہیں نہ اپنی خبر ہے نہ کسی اور کی۔ میر مکاشفے that's revelation میر مکاشفے کی اس منزل میں ہیں جہاں وہ خود کو طلسم اور اہالیان طلسم سے الگ دیکھ سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کچھ ہو تو اس کائنات کا اعتبار بھی ہو۔ اس وقت تو صورت یہ ہے کہ ہم کو کائنات کا ادراک عالم کے ذریعے ہوتا ہے اور عالم کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ محض ایک طلسم ہے۔ لہٰذا جس چیز کے وجود کا حوالہ محض طلسم ہو اس کا اعتبار کیا کریں؟ Now, how does this connect with the novel? Well, the novel, after all, is called Kai Chan Te Sare Asma. That sounds like a tilism right there. Any reader of the novel knows that the whole middle part of the novel is full of strange, detached episodes of uncertain status. Are they real? And if so, exactly how? How are they connected to the rest of the novel? Are they not rather tilism-like themselves? In short, in addition to his formal study of the Dastan, as a novelist, Shamsur Rahman has a deeply Dastan-inflected style, including, of course, even the title of the novel, Kai Chand Te Sare Asman. Now, I want to close by saying something that Shamsur Rahman would definitely want me to say. He and I used to ruefully agree that if English literature had a magnificent multi-volume romance of remarkable stylistic and imaginative quality,
then it would be a pride and glory of the tradition. Critics would celebrate it, students would study it, scholars would be all over it. Netflix would turn it into a huge and very successful series. But we Urdu wale have this romance, and we basically ignore it. In fact, we've only recently stopped being ashamed of it. Only very recently have we even securely preserved all the 46 volumes of the Naval Kishore Press Dastan-e-Amir Hamza. These volumes are now available on rekhta.org, thanks to the excellent arrangements of Sanjeev Saraf and Shamsur Rahman's full cooperation and my own work. Anyone interested in exploring a vast, marvelous, and almost untouched terrain in the field of Urdu literature will have a treat in store. Shamsur Rahman was working on further Dastan research up to the end of his life. His legacy is so wide-ranging that it will take us years to fully assimilate it. His death is a huge loss. چلتے چلتے آپ فاروقی صاحب کے چند اشعار بھی سن لیں. ان کا خیال ہر طرف، ان کا جمال ہر طرف، حیرت جلوہ روبرو، دست سوال ہر طرف. مجھ سے شکستہ پاس ہے شہر کی تیرے آبرو، چھوڑ گئے میرے قدم نقش کمال ہر طرف. ہم ہیں جمع بھی پیر بھی، ہم ہیں عدم بھی زیست بھی، ہم ہیں اسیر حلقہ قول محال ہر طرف. نغمہ گرا ہے بوند بوند، پھر بھی اٹھی ہے کتنی گونج. اڑتی پھرے ہے ذہن میں گرد خیال ہر طرف.